دعاؤں میں سب سے پہلے وہی دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پھر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف فرما دینا جب حساب لیا جائے گا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس دعا سے ہمیں دعا کی ترتیب بھی پتہ چلتی ہے کہ دعا مانگنے والا سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر اپنے والدین کے لیے کرے، پھر اپنی اولاد کے لیے کرے، کیونکہ عام طور پر ہم جب اولاد والے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو عموماً اگنور کر دیتے ہیں، ان کو بھول جاتے ہیں یا ان کی خیر خبر نہیں لیتے، تو اور پھر دعاؤں میں بھی یاد نہیں رکھتے۔ بچہ بیمار ہے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، کوئی پاس نہیں ہو رہا امتحان کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے اس کے لیے دعا کریں، جاب نہیں ہے بچے کے لیے دعا کریں، شادی نہیں، بچے بچے بچے، ہر وقت بچے، اور ماں باپ اس میں اگنور ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ زندہ ہو اور گھر میں ہو تو بھی وہ منہ دیکھتے رہتے ہیں، کب یہ بچوں سے فارغ ہوگی تو مجھے بھی کوئی کھانا پانی پوچھے گی، یعنی عموماً ترتیب یہی ہے۔ اور اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر اس بات میں بھی لوگوں کو پریشانی لگ جاتی ہے کہ اب ہمارے اوپر ذمہ داری آ رہی ہے، اب ہمیں یہ دیکھنے پڑیں گے۔ تو ان چیزوں کو اپنی سعادت سمجھنا چاہیے کہ شاید ہماری بخشش کا سبب بن گیا ہے، اور کرنا تو ہوتا ہی ہے، خوش دلی سے کریں، محبت سے کریں تو اجر و ثواب بھی کتنے گنا زیادہ ہو جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ دعاؤں میں ایک رحم کی دعا ہے اور دوسرے بخشش کی، یعنی قرآن کی ان دونوں آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ترتیب کیا ہے، رحمت کی دعا اور بخشش کی دعا، یہ خاص طور پر یاد رکھنا ہے، کیونکہ بخشش پر ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے۔ استغفار سے ان کے دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، یعنی جب ہم والدین زندہ ہیں اور ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں تو کیا ہوگا، ان کی دنیاوی مشکلات بھی آسان ہوں گی، اور اگر فوت ہو گئے ہیں پھر تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، اور ان کے درجات، اور اگر ان کے گناہ معاف ہو چکے آپ کی دعاؤں سے اور ابھی بھی آپ بخشش مانگے جا رہے ہیں تو اب کیا ہوگا، درجات بلند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ دعا جو ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ کس کی دعا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کے لیے اسی دعا کو خاص کیا۔ انہوں نے اور دعائیں بھی کی ہوں گی لیکن اس کا ذکر قرآن میں کیا۔ اور والدین کے لیے اس لیے بھی دعا کی جائے کہ ہم والدین کی کمائی ہے اور والدین نے اپنی کمائی ہم پر خرچ کی ہے۔ اور پھر غائبانہ دعا، ایک ہوتا ہے کہ آپ کے والدین زندہ ہیں اور آپ ان کے سامنے یا آپ ان کو فون پہ یا آپ ان کو میسج پر دعائیں دیں، اور ایک یہ ہے کہ وہ جا چکے ہیں، اب وہ تو آپ سے تقاضا بھی نہیں کر سکتے کہ بچوں مجھے یاد رکھنا دعا میں، آپ ان کے لیے غائبانہ دعا کر رہے ہیں، اور غائبانہ دعا جو ہے قبول ہوتی ہے اور اس کا فوری طور پر اثر آپ کو بھی پہنچتا ہے۔ یعنی نہ صرف والدین کے لیے بلکہ سارے مومنوں کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ تو جب آپ سارے مومنوں کے لیے دعا کر رہے ہیں تو جتنی ان کی بخشش ہوگی اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا، اور پلٹ کر واپس آپ کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اور پھر اگر زندہ ہے یاد رکھیے دعا کرنا محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ کسی کے لیے بھی دعا کرتے اور خلوص دل سے دعا کرتے ہیں تو اس شخص کے دل میں آپ کی قدر پیدا ہو جاتی ہے، چاہے آپ اس کے سامنے کریں چاہے غائبانہ طور پر کریں۔ تو جن لوگوں نے آپ پر کوئی احسان کیا ہو،
یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اپنی ڈائری بنا لیں اور ان میں نام لکھ لیں، اور اگر نام سب کے نہیں لکھے جا سکتے تو آپ مجموعی طور پر کہیں کہ یا رب جس کسی نے مجھ پر جو بھی احسان کیا ہے تو اسے اس کا بہترین بدلہ عطا کر، اس پہ رحمت فرما، ان کی بخشش فرما، ان کی دین دنیا کی ضروریات پوری فرما. تو جب یہ ہم ہر ایک کا بعض اوقات احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن دعا کی شکل میں ہم ان کے کسی نہ کسی طرح کام آ سکتے ہیں، تو یہ محبت بڑھانے اور آپس کے تعلقات کو اچھا کرنے کا ذریعہ بھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ دنیا کے امور کے ساتھ ساتھ آخرت کی دعائیں ضرور مانگنی چاہیے. یوم یقوم الحساب کی بات ہوئی ہے یہاں پر، کیونکہ عام طور پر ہم کسی کو دنیا میں بیمار دیکھتے ہیں تو ہم اس کی شفا کی دعا کر لیتے ہیں. اگر اس کی زندگی میں مال کی کمی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اس کو وسیع رزق عطا کر. اگر کسی اور چیز کی کمی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ تکلیف لاحق کسی کو ہو گئی ہے تو ہم اس کے دور کرنے کے لیے دعا کر لیتے ہیں. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ آخرت کی مشکلات سب سے بڑی ہیں، اس کے لیے دعا کریں. اور پھر آپ دیکھیے کہ شرعی دعائیں جو ہیں، جو آپ کو یہاں میں ان پروگرامز میں بتا رہی ہوں، یہ بڑی جامع دعائیں ہیں. ہم خود اتنی ہمارے اندر ہمت ہستی نہیں ہوتی کہ ہم خود اتنے اچھے الفاظ سلیکٹ کر سکیں اور ان الفاظ میں مانگ سکیں. جب ہم قرآن کی آیت سے کوئی دعا لے کے مانگتے تو وہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں الگ مل رہی ہوتی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ قبولیت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں دنیا اور آخرت کے بڑے بڑے مقاصد چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور مختصر الفاظ بھی ہوتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ایک دعا کی تھی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اس کو جو مومن بن کر میرے گھر میں داخل ہو، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو، اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا. تو انہوں نے جہاں دعائیں کی وہاں ظالموں کے لیے بد دعا بھی کی، کیونکہ ان کی قوم 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی حد سے بڑھ گئی تھی. اب اس کا خاتمہ ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ وہ انہوں نے کہا کہ وہ ولا یلد الا فاجرا کفارا، ان کی تو اولادیں بھی بڑی نافرمان اور ناشکری ہیں، کہیں سے کوئی خیر نظر ہی نہیں آ رہی. تو بہتر ہے اس نسل کو، اس قوم کو اب ملیا میٹ کر دیا جائے. پھر ہے سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہو، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل فرما. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اے رب مجھے توفیق دے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ دعا سلیمان علیہ السلام نے اس وقت کی تھی جب چیونٹیوں کی ملکہ یہ کہہ رہی تھی کہ چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. سورۃ النمل میں آتا ہے یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چیونٹی کہنے لگی، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں. تو اس کی بات سے ہنستے ہوئے مسکرا دیے سلیمان علیہ السلام اور کہنے لگے، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر انعام کی، کیونکہ ان کے والد داؤد علیہ السلام تھے، ان پر بھی اللہ نے بڑے احسان کیے تھے. اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. کتنی خوبصورت دعا ہے. اللہ ایسی نیکی کی توفیق دے دے کہ جس سے تو خوش ہو جائے، کیونکہ ایک مومن کی سب سے بڑی تمنا، طلب اور تڑپ یہ ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو اللہ مجھے وہ کام سکھا دے، وہ رستہ بتا دے کہ جس سے میں تجھے راضی کر سکوں.
اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شامل کرے. کیونکہ نیک بندوں کے ساتھ انسان جب رہتا ہے تو نیک بندوں پہ جو رحمتیں آتی ہیں وہ ہم پر بھی آتی ہیں. نیک بندوں کی صحبت میں جب انسان ہوتا ہے تو ان سے کوئی نیکی کا سبق ہی لیتا ہے. نیک مجلس میں جب انسان بیٹھ کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دیتا ہے. جیسے وہ حدیث سیارہ ہے نا کہ جب کچھ فرشتے جو ہیں وہ گلیوں بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں, پھر جب لوگ ایک جگہ کسی جگہ پر بیٹھ کر مل کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر اس وقت ان کی فرشتے جب مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مانگ رہے تھے اور کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے, اور اس وقت فرشتے کہتے ہیں وہ ایک شخص ایسے ہی آ کے وہاں بیٹھ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا, نامراد نہیں ہوتا, میں نے اس کو بھی بخش دیا, اس کی بھی بخشش ہو گئی. لہٰذا کتنا ضروری ہے کہ ہم ان مجالس کا اہتمام کریں اور ان میں اس نیت سے بھی حاضر ہو کہ یا اللہ تو یہاں سے نکلے تو ہماری بخشش ہو چکی ہو. تو نیک صحبت دنیا میں بھی خوشی کا باعث ہوتی ہے, کیونکہ نہ انہوں نے آپ کے لیے بدگمانی کرنی, نہ انہوں نے آپ کو کوئی تانے دینے, نہ انہوں نے آپ کی جا کے کہیں غیبت چگلی کرنی, اور نہ انہوں نے آپ کو کوئی دھوکہ فریب دینا. انہوں نے آپ کے ساتھ حسن سلوکی کرنا ہے, اچھا معاملہ ہی کرنا ہے, خیر خواہی کرنی ہے, آپ کو کوئی اچھی بات ہی سکھانی ہے, اور ان کی نیکی کی وجہ سے ان پہ جو رحمت آ رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس میں سے حصہ دے گا, اور ان کی جو بخشش کا وعدہ اللہ نے کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بخشش میں حصہ دے دے گا. تو اس لیے انسان کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی ایسی صحبتوں کی تلاش ہونی چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے, اور ان کو کسی قیمت پر ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. اب دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی, بادشاہت بھی عطا کی, لیکن انہوں نے کیا مانگا پھر؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, کہ اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور نیک لوگوں کا ساتھ دینا, الحقنی بالصالحین. تو اس لیے ہم سب کی بھی, یعنی ایک انسان کو دنیا میں یہ دو چیزیں مل جائیں, نبوت اور بادشاہت, اس سے بڑی کوئی چیز دنیا میں ہے؟ اس دنیا میں ہر چیز ان کے لیے مسخر کر دی گئی. وہ جہاں چاہے, وہ آتا ہے نا سورۃ یوسف میں, وہ جہاں چاہے اپنی یعنی اپنے لیے جو چاہے بنا سکتا تھا. یعنی پورے کلی مختار ہو گئے تھے, کل مختار ہو گئے تھے زمین پر, ہر طرح کے احکامات ان کے جاری ہوتے تھے, یعنی ان کی کوئی بات ٹالی نہیں جاتی تھی, وہ جو چاہتے کرتے. اور اس طرح دوسری طرف اللہ کی طرف سے ان کو نبوت کا اعلیٰ درجہ, لیکن ان کے دل میں کیا خواہش ہے؟ دنیا کی نہیں, الحقنی بالصالحین, کہ اللہ نیک لوگوں کا ساتھ دے. تو ان حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ رب اوزعنی. اوزعنی کا لفظ جانے اس کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ مجھے روک لے کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں, مجھے توفیق دے, یعنی مجھے اس چیز کے لیے پابند کر دے کہ میں ایسا کرتا رہوں. یعنی جس قدر تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر احسانات کی بارش کی ہے, اس کی وجہ سے کہیں میرا نفس بے قابو نہ ہو جائے. ہوتا نا جب نعمتیں ملتی, صحت بھی ہو, آپ کی طاقت بھی ہو, ہمت بھی ہو, مال بھی ہو, اور آپ کے ریسورسز بھی ہو, ہر چیز آپ کے لیے آسان ہو. سلیمان علیہ السلام تو صرف انسانوں پہ نہیں, پرندوں, چیونٹیوں اور ہر مخلوق پر حکومت کر رہے تھے. اتنی بڑی حکومت تو کسی انسان کو نہیں ملی. تو انہوں نے, یعنی جب انسان کو اتنی نعمتیں مل جائیں تو بعض اوقات انسان کا نفس آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا یا رب ان نعمتوں کی فراوانی کے ساتھ تو مجھے روک لینا اور اس بات کی توفیق دینا کہ میں ان پہ تیرا شکر ادا کرتا رہوں, کہیں میں ان میں سے کسی چیز کے اوپر تکبر نہ کر بیٹھوں, غرور نہ آ جائے, اور میں وہی کام کرتا رہوں جو تجھے پسند ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ احسانات کو یاد کر کے دعا کر رہے ہیں, اللہ تو نے مجھ پر اتنے احسان کیے. یہ بھی دعا کا ایک کرینہ ہے کہ اللہ مجھ پہ تو نے احسان کیا, اللہ تو نے میرے والدین پہ احسان کیے ہیں, اب تو مجھے نیکی کے کاموں کی توفیق دے دے. ایک صحابی اپنی والدہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے, اللہم اجعلنی من المقربین واجعل امی من الحور العین, اے اللہ مجھے مقربین میں سے بنا دے اور میری ماں کو حور العین بنا دے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یا حدیث میں جہاں حور العین کی بات ہوئی اس سے مراد جنت کی حوریں ہیں, اور اس میں دنیا کی عورتیں جو ہیں وہ ان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے.
اصل میں حور العین جنتی عورتوں کی صفت بھی ہے، یعنی جو عورتیں جنت میں جائیں گی وہ یعنی انتہائی خوبصورت ہوں گی، تو یعنی جنت کی خوبصورت ترین عورتوں میں شامل کر لے. یعنی ایک عورت کے لیے سب سے زیادہ کس چیز کی خواہش ہوتی ہے؟ یعنی ایک عورت کی کمزوری ہے نا کہ وہ خوبصورت ہو، تو وہ اپنی والدہ کے لیے مقربین کی یعنی اپنے لیے مقرب ہونے کی دعا بھی کر رہے ہیں، اور پھر اپنی والدہ کے لیے انتہائی نیک اور خوبصورت عورتوں میں شامل ہونے کی دعا بھی کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو وہ دعاؤں سے پوری ہو سکتی ہے. اگر ہم نے زندگی میں ان کی قدر نہیں کی اور ہمارے لیے دعاؤں کے دروازے بند ہو گئے تو اب ہم ان کے لیے دعائیں کریں تاکہ ہم اس کمی کو پورا کریں. ہم نے خدمت نہیں کی اور ہمیں ریگریٹس ہیں، صرف ریگریٹس سے کچھ نہیں بنتا. ریگریٹس انسان کے عمل کی قوت کو کم کر دیتے ہیں. جتنا زیادہ آپ ریگریٹ کریں گے، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا، میں نے یہ کیوں نہ کیا، میں نے وہ غلطی کیوں کر دی، تو شیطان کی طرف سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو بس وہ غمگین رکھتا ہے، پریشان رکھتا ہے. تو غم اور پریشانی میں ہمارے عمل کی قوت کم ہو جاتی ہے. لہٰذا ریگریٹس کو آلٹرنیٹلی تبدیل کر کے ریپلیس کر کے ان کی جگہ دعاؤں کی کثرت کر دیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی یہ ایک اسٹیکر ہے جس میں رب ارحمہما کما ربیانی لکھا ہوا دعا لکھی ہے. یہ آپ اپنے گفٹس کسی کو بھی دیں تو اس کے اوپر لگا کے دے سکتے ہیں. یہ موجود ہے وہاں پر بک سٹور میں. اسی طرح والدین ہماری جنت، یہ جو باتیں میں نے کی ہیں ان میں سے بہت سی باتیں اس کتاب میں بھی ہیں. آپ اپنے لیے اور دوسرے بچوں کو پڑھ کے سنانے کے لیے بھی لے جا سکتے ہیں. اسی طرح حسن اخلاق انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. اس میں والدین کے حقوق پر ایک چیپٹر بھی ہے. تو یہ کتاب بھی آپ کے گھر میں ہونی چاہیے کہ اچھے اخلاق کے لیے کون کون سی صفات ہمارے اندر ہوں. تو ان میں سے اچھا اخلاق اسی کا ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے اچھا اخلاق رکھتا ہے. تو اس کے لیے احادیث موجود ہیں. اور تیمم کی مٹی کا جو آپ کو بتایا گیا تھا یہ پیک موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں طریقہ بھی دیا ہوا ہے. تو یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی آپ اناؤنس کر لیں.